السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاحسان روحانی دنیا میں خوش آمدید، اور میں ہوں احسان احمد روحانی۔ ناظرین کرام، آج جو عمل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے رزق کی تنگی دور کرنے کا، معاشی تنگی دور کرنے کا، پریشانیوں کو دور کرنے کا نبوی وظیفہ۔ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر جو اہل اسلام ہیں ان کے لیے جو شخصیت آئیڈیل اور نمونہ ہے، جسے قرآن نے، اللہ رب العزت نے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور ان کی شخصیت ہے۔ جیسا کہ اللہ کریم قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام معاشی تنگی، رزق کی تنگی، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے اور اپنے اہل و عیال کو کیا وظیفہ، کیا عمل بتایا کرتے تھے۔ فضائل اعمال کے باب حصہ فضائل نماز کے صفحہ 193 پر حدیث مذکور ہے کہ جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جب بھی کوئی پریشانی اور تنگی لاحق ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز کا حکم دیا کرتے تھے، اور یہ آیت مبارک تلاوت فرمایا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ یہ فرماتے تھے، نماز کا حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کا اہتمام کیجئے، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، یعنی کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو رزق اللہ کے ذمہ اس کا لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ عمل اپنے گھر والوں کو بتلایا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی تنگی اور پریشانی لاحق ہو تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی حاجت پوری نہ کر دی جائے۔ آپ اس آیت کو مد نظر رکھ کر عمل کریں، اور عمل کرتے ہوئے ایسا کریں کہ نماز کے بعد 70 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ بھی 70 مرتبہ پڑھ کر اللہ کریم سے دعا کیے کریں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں تمام معاشی تنگی، رزق کی تنگی، تمام پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور رزق کے دروازے آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اگر نماز نہ پڑھیں گے تو زندگی پریشانیوں کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا آج رمضان بھی ہے، رمضان شروع ہے، اور تمام حضرات آج سے نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تاکہ رمضان کے بعد بھی یہ برقرار رہے، تاکہ ہماری زندگی خوشیوں کا اور آسانیوں کا اور پریشانیوں سے دوری کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔